नाज़रीन کرام، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات ہوتی ہے تو کتوں کا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتے چیختے ہیں، آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں، چیختے ہیں، کبھی گدھے کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی کتے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اس پر تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن اس سے قبل میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتے کو پیدا کیسے کیا گیا، کتا پیدا کیسے ہوا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے تھوک سے پیدا ہوا، اس طرح پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا راز کیا ہے اور کس طرح پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا۔ تو آپ کو بتائیں کہ کتا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا تو شیطان جو کہ مغرور تھا، غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے غیظ میں آ کر تھوک دیا تو وہ آپ کی ناف کے نیچے تھوک اتر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جتنے حصے پر اس بدبخت شیطان کا تھوک آیا ہے اسے ہٹا کر پھینک دیا جائے۔ تو جبریل امین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹایا جس پر تھوک لگا ہوا تھا، اور جب اسے ہٹا کر پھینکا تو وہ کتا بن گیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ کتا بن گیا۔ شیطان نے تھوک دیا، آدم کی مٹی پر لگا، اور جبریل نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تو پھر وہ کتا بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا ناپاک اس لیے ہے کہ وہ شیطان کے تھوک کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور انسان کا اس سے رشتہ ایسا ہے کہ بس جو مٹی ہے آدم علیہ السلام کی اس پر شیطان کا تھوک تھا، اس وجہ سے انسانی رشتے کتے سے زیادہ بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتا رات میں جاگا کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جبریل امین کے اس میں ہاتھ لگ گئے تھے، اس وجہ سے کتا رات میں جاگا کرتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ کتا رات میں کیوں بھونکتا ہے، ہمیں کتے کی آواز کیوں سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر سو جاؤ، کیونکہ یہ آواز شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو تم کو سنائی دیتی ہے۔ مثلا ہم رات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں کتے چیخا کرتے ہیں، گدھے کی آواز سنائی کرتی ہے، تو یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ کتے کو گھر پر پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں وہ شیطان کے تھوک سے بنایا، آپ کو میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر اس نے تھوکا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو کہ اتنی مٹی الگ کر دی جائے۔ تو جو شیطان کا تھوک ہے اس بنا پر کتا ناپاک ہے، اس لیے اس کو گھر میں پالنے کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ اگر وہ پاک جانور ہوتا تو پھر اسے گھر میں آرام سے پال سکتے۔ اس شیطان سے اس کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، وہ شیطان کا ایک بھائی برادر میں سے آتا ہے، اس لیے اس کو نہیں گھر میں پالا جا سکتا۔ بہت سے لوگ پالنے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، حرام کام تو کر ہی رہے ہیں، جو منع کیا گیا وہ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کتا بھی پال رہے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کتا گھر پر نہیں پال سکتے ہیں، یا ایسا کوئی بھی ناپاک جانور وہ اپنے گھر پر نہیں پال سکتے۔